نیک اولاد سے کیا مراد ہے؟ تو بیان فرماتے نیک اولاد سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، قاری قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے۔ اللہ نے اگر آپ کو 2 3 4 بیٹے اگر عطا فرمائے ہیں تو رب تعالی اگر آپ کو توفیق دے اپنے بچے کو ایک کو کم سے کم حافظ قرآن بنا دو، قاری قرآن بنا دو، عالم دین بنا دو۔ جب تک یہ بچہ آپ کا قرآن پڑھتا رہے گا، نبی کی حدیثوں کو پڑھتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا اور نمازیں پڑھ پڑھ کر کے آپ کے لیے دعائیں کرے گا، جب یہ قرآن پڑھے گا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی روح کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضرت مولا علی قاری بیان فرماتے یہ دعا کی جو قید ہے یہ ترغیبی قید ہے، یہ قید ترغیبی ہے رغبت دلانے کے لیے، مگر اللہ کا فضل و کرم تو دیکھو جو انسان اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر کے انتقال کرتا ہے، اپنے بیٹے کو قاری قرآن بنا کر کے انتقال کرتا ہے، اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کر کے انتقال کرتا ہے، اگر وہ بچہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے قبر میں پہنچنے کے بعد ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں نہ بھی کرے مگر اللہ کا کتنا خاص فضل و کرم ہے علماء کرام کی نورانی جماعت پر، حفاظ کرام پر، قاریان قرآن پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں اگر یہ علماء کرام اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں نہ بھی کریں مگر جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہا کرتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب ایک بات بتائیں، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بتائیں آپ میں سے کسی کا بیٹا ایسا ہے جو حافظ قرآن ہو؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے، ہے کسی کا بیٹا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، مولا کریم دارین کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائے۔ آپ حضرات میں سے کوئی نہیں ہے، آپ اسی گاؤں میں رہتے ہیں حضرت؟ نرو پورا میں رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس گاؤں میں سے آپ بتائیں کون ہیں آپ کے بیٹے حافظ ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مگر میرے بھائیو سنو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن کا حافظ بھی بناؤ، قاری بھی بناؤ، اور اللہ عز و جل اگر توفیق دے تو مفتی بھی اپنے بچوں کو بناؤ، کیونکہ جب ہماری بستی میں حافظ ہوں گے، قرآن کے قاری ہوں گے، قرآن کے عالم ہوں گے، قرآن کے جاننے والے ہوں گے، ہمارے درمیان جو غلط رسمیں ہیں میں یہ مانتا ہوں انشاءاللہ خود بخود وہ دور ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ مفتی صاحب کے بلا یہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا فیضان بھی ہے۔ جس گھر کے اندر ایک حافظ بن جاتا ہے اگرچہ وہ اپنے پورے کنبے کو نہ سنبھال سکے، اگرچہ وہ اپنے پورے خاندان کو نہ سنبھال سکے، مگر کم سے کم جو برائیاں اس کے گھر کے اندر ہونے والی ہوتی ہیں وہ ایک حافظ قرآن کم سے کم اپنے گھر کو تو سنبھال لیا کرتا ہے۔ اور اگر باعمل عالم دین بن جاتا ہے تو ایک باعمل عالم دین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کتنے گمراہ لوگوں کو، نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم دنیا کے اندر بڑی ترقیاں کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا دنیا کی ڈگریاں نہ دلاؤ، آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچے کو انجینئر بھی بناؤ، اپنے بچے کو پائلٹ بھی بناؤ، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچے کو قرآن کا قاری بناؤ۔ دنیا کی تعلیم، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کی ترقیاں، دنیا کی دولت دنیا میں رہ جائے گی، یہ ایک ایسی دولت ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے قبر میں ساتھ آئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دیکھو میں نہیں کہتا دولت بھی ضروری ہے، آج کے دور میں مال کا ہونا بھی ضروری ہے، شہرت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور میں تو کہتا ہوں دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں آپ حاصل کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہم اور آپ میں سے کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں کتنی ڈگریاں سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس تھی، ایسی ڈگریاں انجینئر آئے تو فیل ہو جائے، سائنٹسٹ آئے تو اس کی سائنس کام کرنا بند کر جائے۔ کہنے لگے امام احمد رضا یہ تو بتاؤ آپ تو رہتے بریلی میں ہو، یہ سائنس کی ڈگری کہاں سے آئی ہے؟ انجینئر آئے تو فیل ہو جائے، کہنے لگے بتاؤ یہ فیضان کہاں سے ملا؟
تب بریلی کا امام احمد رضا پکارتا ہے او لوگو یہ فیضان، یہ ڈگریاں، یہ ترقیاں، یہ علم، یہ ہنر، یہ تمام تر چیزیں جو مجھے ملی ہیں یہ دنیا کی تعلیم سے نہیں بلکہ رب کا کلام پڑھ پڑھ کر کے ملی ہے۔ میں نے اللہ کے کلام کو پڑھا ہے، اور قرآن جب پڑھا جائے تو پھر عشق اور محبت پر عینک لگا کر کے پڑھا جائے۔ جب ہم قرآن کو محبت کی نظروں سے پڑھیں گے، عشق مصطفیٰ دل کے اندر بسا کر کے پڑھیں گے، وہی عشق مصطفیٰ جو بریلی کے امام احمد رضا خان کے دل کے اندر تھا، وہ عشق مصطفیٰ جو بریلی کے اعلیٰ حضرت کے دل کے اندر تھا۔ قسم خدا کی، قرآن کا جو جو لفظ پڑھتے جائیں گے، قرآن کی جو جو آیت پڑھتے جائیں گے، قرآن کا جو جو حرف پڑھتے جائیں گے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا ہر لفظ آمنہ کے لال کی شان کے ترانے گنگناتا نظر آئے گا۔ دل میں عشق مصطفیٰ کو جگمگا لو، قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے، عشق مصطفیٰ بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ کہتے چلے جاؤ گے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا رضا نازے تباہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ہاں، اگر ہنسانے والی تقریریں کرو نا حضرت تو لوگ بڑا پیسہ لٹانے چل رہا ہے، بالکل نان اسٹاپ چلتی ہے گاڑی، اور جہاں بات آ جائے قاری مسلم صاحب اصلاح کی تو لوگ ایسے ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں کوئی غم نہیں ہے، آج ہم اور آپ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد نہیں جا سکتے؟ صحیح طریقہ سے سمجھا جاؤ، بالکل سمجھ لو، بہت بالکل کان کھول کر کے دل کے دریچوں کو کھول کر کے میری ایک ایک بات کو سمجھو۔ سنو میرے بھائیوں، چچا سنو، آج ہم اور آپ اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد میں نہیں جا سکتے اور باتیں کرتے جنت میں جائیں گے، جنت میں یہی بات کرتے ہیں نا؟ دعویٰ ہے یہ ہمارا دعویٰ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ایسا لگتا ہے کہ اس نے جیسے جنت خرید لی، ایسا لگتا ہے بالکل، مگر ہاں یہ بات غلط نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، بالکل سچ ہے، مگر سچ کب ہوگی؟ جب بریلی کے امام احمد رضا خان کے فرمان پر عمل کرو گے۔ اللہ اللہ، بڑھاپے کا زمانہ ہے، ضعیف آپ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، بستر علالت پر آپ پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے سرکار امام احمد رضا خان اتنے زیادہ کمزور ہو گئے، اتنے زیادہ کمزور ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھا نہیں جاتا ہے، تنہا تنہا اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، مگر جیسے ہی آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آیا کرتی ہے علی الصلاۃ، بولو محبت سے، حی علی الفلاح، جیسے ہی کانوں میں آواز آتی اذان کی تو بریلی کے امام احمد رضا خان اپنے مریدین کو آواز لگاتے تھے، او لوگو آؤ آؤ، احمد رضا کو سہارا دے کر کے اٹھاؤ۔ مریدین دوڑتے تھے، حضور فرمائیے کیا بات ہے، کس چیز کی حاجت ہے؟ بریلی کے امام احمد رضا خان پکارتے تھے، او لوگو تم نے سنا نہیں ہے، اللہ کا فرمان جاری ہو چکا ہے، مسجد میں جا کر کے نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ لوگ آ کر کے حضور آپ چاہیں تو جماعت موقوف کر سکتے ہیں، اپنے بستر پر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بریلی کے امام احمد رضا خان فرمایا کرتے تھے، او لوگو تم مجھے اس بات سے روکتے ہو کہ میں مسجد میں جا کر با جماعت نماز ادا نہ کروں، تو کیا تم کو قبر کا وہ منظر یاد نہیں جو قبر خطرناک گھر ہے، قبر ہولناکیوں کا گھر ہے، قبر تنہائیوں کا گھر ہے، قبر کے اندر مجھ کو جانا ہے، میں اپنی قبر کو دیکھ رہا ہوں، اپنی قبر کو یاد کر رہا ہوں، قبر کے اندر تاریکیاں ہیں، قبر کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، قبر کے اندر بچھو ہیں، قبر کے اندر سانپ ہے۔ وہ لوگوں ہم جب کہتے ہیں وہ لوگوں قبر سے ڈرو، قبر سے ڈرو، تو انسان کہہ دیتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو کیا دیکھ لے گا؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے اگر بے ایمان ہو کر کے مر گیا، ایمان کی حالت میں خدا نہ خواستہ اگر تیرا انتقال نہ ہوا، جب تو قبر میں جائے گا تیری قبر میں ایسے خطرناک سانپ اسلحے آئیں گے، اگر وہ سانپ اپنا تھنا زمین پر مار دے تو
تو یہ زمین بنجر بن جائے گی، سبزہ نہ اگا سکے گی، اتنے خطرناک تیری قبر میں آج جو ہے سانپ آئیں گے۔ اللہ اللہ، تو اسی قبر کو بھول بیٹھا ہے، اور لوگوں نے قبر کو فراموش کر دیا، مگر یہ قبر ہے کہ ہم کو بھولی نہیں ہے، روزانہ میں پکارتی ہے، اے میرے بندے میرے اندر آنے والے، جب کہ میرے اندر آئے، میرے اندر روشنی کا سامان لے کر کے آنا، میرے اندر اندھیرا ہے، جب کہ میرے اندر آئے اعمال کا ذخیرہ لے کر کے آنا، میرے اندر ہولنا کیا ہے، جب تو میرے اندر آئے اپنا ساتھی لے کر کے آنا، میرے اندر تنہائی ہے، قبر روزانہ پکارتی ہے۔ بریلی کے امام احمد رضا خان کہنے لگے، او لوگوں کیا تم مجھے اللہ کی عبادت سے روکتے ہو؟ آپ بیان فرمایا کرتے تھے، میرے سامنے تو میری قبر کا وہ منظر یاد ہے، جب میں قبر میں جاؤں گا آمنہ کے لال کی آمد ہوگی تو کیا میں اپنے آقا سے یہ عریضہ پیش کروں گا، یا رسول اللہ میں مسجد میں سے اذان کی آوازیں سنتا تھا مگر باجماعت نماز ادا نہ کر سکا تھا، نہیں میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ اعلیٰ حضرت کو آپ کے مریدین سہارا دیتے، اٹھاتے اور مسجد میں مسجد میں لے جایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور جب نماز پڑھ لیا کرتے تھے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کرتے تھے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے قبر کو یاد کرو، قبر کو بالکل بھول گئے ہم اپنی قبروں کو، اگر ناچنے گانے کی محفلیں آ جائیں نوجوانوں کو تو چھوڑو، ہمارے بڑے بوڑھے بھی آگے نظر آیا کرتے ہیں۔ اے میرے بھائی ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں 10 20 30 40 سال زندہ رہوں گا؟ بتاؤ، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ میں سے ہے کوئی ایسا؟ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی بھی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کی موت کب آ جائے، انسان کی سانسیں کب رک جائیں، اس کے جسم سے روح کب نکال لی جائے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کا پیغام لے کر کے کب آ جائیں، انسان کچھ نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر ہم گناہوں کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہمیں خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہم جو اپنے منہ سے شراب کے جام لگا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ شراب پیتے پیتے میرا دم نکل جائے؟ ہم جو زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو زنا کرتے کرتے خدا نخواستہ میرا انتقال ہو جائے؟ اگر اس حالت میں انتقال ہو گیا تو پھر ہم اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میدان محشر میں کون سا عمل ہم لے کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، کبھی گناہ کرنے سے پہلے یہ تو سوچا کرو کہ اگر گناہ کرتے کرتے انتقال ہو گیا تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارے عمل ایک تو دنیا میں ویسے ہی اچھے نہیں ہیں اور ہم گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ہم آمینہ کے لال کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے نبی کا یہ فرمان اپنی نظروں کے سامنے رکھا کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جو انسان جس حالت میں انتقال کرے گا میدان محشر میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، آپ ذرا دل کے کانوں سے تو سنو، کبھی اپنے آقا کے فرمان پر عمل کرو۔ نبی نے جو فرما دیا جس حالت میں انتقال ہو گیا اسی حالت میں تم کو میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ اب وہ بندہ کتنا بدبخت ہوگا، کتنا کم نصیب ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کا انتقال شراب پیتے ہوئے ہو جائے اور شراب کے نشے میں وہ مر جائے اور قبر میں اس کو پہنچایا جائے تو پھر بتاؤ وہ میدان محشر میں کیسے
کیسا اٹھایا جائے گا، لوگ مجھ سے گھن کر رہے ہوں گے۔ آج تم اپنے گناہوں پر فخر کیا کرتے ہو، ہنستے ہو کہ میں بیئر پی رہا ہوں، شرابیں پی رہا ہوں اور لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ آج تم اپنی زندگیوں پر، جہانیوں پر اترا رہے ہو، کبھی اللہ کے فرمان پر عمل کر کے تو دیکھو اور اپنے دل میں اتارو نبی کا وہ فرمان کہ اگر زنا کرتے ہوئے خدا نخواستہ انتقال ہو گیا تو پھر کس حال میں ہم میدان محشر میں جائیں گے۔ اگر ایسا بندہ میدان محشر میں پہنچے گا تو پھر بتاؤ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہو سکے گا؟ وہ میدان محشر میں جو لوگ جمع ہوں گے وہ اپنا منہ کیسے دکھائے گا؟ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کا وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر، سجدے میں گیا ہے، ادھر اس نے سجدہ کرنا شروع کیا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، ادھر موت کا فرشتہ اسرائیل آ گیا، روح کو نکال کر کے لے گیا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی دوبارہ سور پھونکا جائے گا، میدان محشر میں جب پہنچے گا تو وہ نشے کی حالت میں نہیں، گناہ کی حالت میں نہیں، اللہ کا کتنا مقرب بندہ ہوگا جو سجدے کی حالت میں رب